ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت جس نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، مسئلہ کشمیر سے متعلق عالمی قوانین اور معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں جن میں اس مسئلے کو متنازع قرار دیا جا چکا ہے، وسطائی مودی نے گزشتہ برس 5 اگست کو اس مسئلے کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے 80 لاکھ کشمیریوں پر فوجی محاصرہ مسلط کیا، جو بدستور جاری ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پامپور، رٹسنا ترال اور کریم آباد پلوامہ سے 9 نوجوان گرفتار کر کے انہیں عقوبت خانوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ رائے پورہ پلہلن پٹن میں بھارتی صفاقوں نے ایک ڈاکٹر غلام محی الدین کے گھر پر چھاپہ مار کر توڑ پھوڑ اور قیمتی اشیاء لوٹنے کے علاوہ مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ مینڈر پونچھ میں ایک شخص کو اپنی بیٹی سمیت گرفتار کر کے ان پر مجاہدین کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں معصوم نوجوانوں اور بچیوں کی بلا جواز گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بھارتی بوکھلاہٹ سے تعبیر کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت نواز جماعتوں نے پھر ایک بار کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے غیر آئینی و غیر قانونی فیصلے ناقابل قبول ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے اقلیتی فرقے کے وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا ہے کہ گزشتہ برس 5 اگست کے بعد بھارتی حکومت نے جو بھی اقدامات کیے وہ کسی بھی صورت میں کشمیری عوام کے مفاد میں نہیں ہیں۔ بھارت نواز کانگریس کے سربراہ غلام احمد میر نے نام نہاد حد بندی کمیشن پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کے اراکین بی جے پی رہنماؤں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے اسمبلی حلقوں کے جوڑ توڑ میں ملوث ہیں۔ ان خفیہ ملاقاتوں سے حد بندی کمیشن پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط ریاست جموں کشمیر کے عوام مسلسل 13 ماہ سے زائد عرصے سے ظالمانہ فوجی محاصرے اور دیگر سخت پابندیوں کے زد میں ہیں۔ ہندو انتہا پسند مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے بعد 9 لاکھ قابض فوج کی تعیناتی سے جہاں پوری ریاست جموں کشمیر کو ایک بہت بڑی فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے، وہاں قدم قدم پر بھارتی فوجی اور نیم فوجی دستے اپنے خوفناک جنگی اسلحے کے ساتھ کسی بھی نہتے کشمیری کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے ہیں۔ بھارتی قابض افواج کی درندگی کے نتیجے میں سرزمین کشمیر میں آئے روز المناک سانحات جنم لے رہے ہیں۔ بھارت تمام تر بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع اور حل طلب حیثیت کو تبدیل کرنے کے اقدامات کر رہا ہے، بلکہ مودی حکومت مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرنے سے بھی صاف انکاری ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کی طرف سے نافذ کردہ نیا ڈومیسائل قانون نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے، بلکہ بھارت اس نئے ڈومیسائل قانون کے ذریعے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط ریاست جموں کشمیر کی بھارت سے جدا گانہ پہچان کو ختم کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط ریاست جموں کشمیر میں عالمی قوانین کی مسلسل سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے کر بھارت پر سخت پابندیاں عائد کر کے کشمیریوں کو حق خود ارادت حاصل کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کرے۔